میرے دل میں ایک شیشہ سا ٹوٹ کے بکھر گیا اور کرچیاں کانٹوں کی طرح میری روح میں اتر گئی۔ رفیق کی کھلی آنکھیں مجھے الزام دیتی محسوس ہوئی تھی کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے کاش ہم پہلے سے باہر موجود ہوتے اور سینڈوچ کھانے اور کافی ختم کرنے میں چند منٹ بھی نہ گنواتے۔ شیلی کی احتیاط بجا، لیکن ایک منٹ پہلے شاید رفیق میرے سوال کا جواب دے سکتا تھا، وہ بات کہہ سکتا تھا جو مبہم الفاظ بن کے اس کے لبوں پر ادھوری رہ گئی تھی۔ میں نے اس کی آنکھیں بند کرتے ہوئے ان بے معنی الفاظ پر غور کیا اور نامکمل لفظوں کے آگے پیچھے دوسرے حروف شامل کر کے کوئی مطلب اخذ کرنے کی کوشش کی، مگر با چا با یہاں پا جا اور جا سے کچھ نہیں پتا چلتا تھا۔ آخر وہ کیا بتانا چاہتا تھا؟ اس کے اشارے کا مقصد کیا تھا؟ جب اس نے ایک انگلی اوپر اٹھائی تھی، میں نے سر اٹھا کے اوپر دیکھا تو ڈکی کے اندر والے حصے پر خون کے چھینٹوں کے درمیان مجھے ایک خونی تحریر نظر آئی۔ یہ ٹیڑھے میڑھے الفاظ تھے جو کچھ پھیل گئے تھے اور صاف پڑھے بھی نہیں جاتے تھے، لیکن اچانک میرا تجسس بیدار ہو گیا۔ رفیق بے بس تھا، اسے معلوم تھا کہ وہ مرنے والا ہے۔ اس کے لبوں پر دست ایک قاتل نے مہر لگا دی تھی، مگر اس نے ہار نہیں مانی کہ خون دل میں ڈبوئی ہیں انگلیاں ہم نے، اب یہ لہو سراغ دے گا قاتلوں کا۔ رفیق نے اپنی انگلیوں تک بہہ آنے والے خون کی سرخی کو استعمال کرتے ہوئے ڈکی کے اندر 3 حروف لکھے۔ اس وقت شاید اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پاس وقت ہوتا تو جگہ اتنی نہ تھی کہ وہ پورا نام لکھ سکتا۔ ڈکی کے اندرونی سیاہ سطح پر مشکل سے 3 حروف لکھے جا سکتے تھے۔ ایک حرف کو آزاد پڑھا جاتا تو وہ این تھا، دوسری طرف سے وہ زیڈ بھی ہو سکتا تھا۔ دوسرا حرف جو ڈکی کے اندرونی حصے میں دستیاب جگہ پر لکھا گیا تھا وہ واضح طور پر انگریزی کا یو تھا، لیکن تیسری جگہ رفیق نے پھر زیڈ یا این لکھا تھا۔ وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا تھا، اس کے ہاتھوں سے خون ابل رہا تھا اور گاڑی کی ڈکی میں اندھیرا تھا، اسے جھٹکے لگ رہے تھے اور اس کے لیے ہاتھ اوپر اٹھا کے 3 حروف لکھنا بھی سخت ترین مرحلہ تھا، مگر اس نے کوشش کی اور کامیاب رہا۔ میں نے ڈکی بند کی ہی تھی کہ سورج سے رشوت خور اور خبیث نظر آنے والا ایک ٹریفک سارجنٹ اپنی موٹر سائیکل این کار کے سامنے روک کر کھڑا ہو گیا۔ شیلی کار کے انجن میں کچھ نہیں کر رہی تھی، وہ بار بار مجھ سے کچھ پوچھ رہی تھی، مگر میں نے اس کی آواز سننے کے باوجود اسے جواب نہیں دیا تھا۔ میری ساری کوشش توجہ رفیق سے چند حروف اگلوانے کے لیے تھی جن سے اس قتل کے یا قاتل کے بارے میں کوئی مفید بات معلوم ہو سکے۔ پولیس کو دیکھ کر شیلی گھبرا گئی، اس نے ایک دم بونٹ بند کر دیا۔ یہ گاڑی آپ کی ہے؟ سارجنٹ نے کہا۔ نہیں، ہاں میرا مطلب ہے نہیں۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ اتنا گھبرا کیوں گئی ہو جناب؟ ایک ساتھ ہاں بھی اور نہیں بھی۔ شیلی نے خود کو سنبھالا۔ وہ دراصل میں مالک نہیں ہوں اس گاڑی کی، یہ کرائے کی گاڑی ہے، لیکن استعمال تو میں ہی کر رہی ہوں۔ اچھا جی، کاغذات ہیں آپ کے پاس؟ کاغذات؟ پتہ نہیں۔ شیلی نے بے بسی سے مجھے دیکھا۔ پتہ نہیں کیا، معاملہ کچھ مشکوک ہے۔ اس نے یہ آخری بات اپنے آپ سے لیکن شیلی کو سنانے کے لیے کی تھی۔ میں اپنا ہاتھ صاف کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ رومال سے خون کو صاف نہیں کیا جا سکتا۔ اتفاق سے ڈکی میں پیٹرول کا بند ڈبہ رکھا ہوا تھا، میں نے اسے کھول کر پیٹرول سے ہاتھ صاف کیے۔ اگر میں گاڑی کے پچھلے حصے میں دیوار کے ساتھ نہ ہوتا تو سارجنٹ یقیناً دیکھ لیتا کہ میرے ہاتھوں کو صاف کرنے والے پیٹرول میں سرخی شامل ہے۔ میں نے یہ ظاہر کیا کہ گاڑی میں کام کرتے ہوئے میرے ہاتھوں پر کالک یا تیل کے داغ لگ گئے تھے جن کو اسی طرح صاف کیا جا سکتا ہے۔ پیٹرول کی بو میں خون کی مہک بھی دب گئی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو چھپاتے ہوئے میں دوسری طرف گیا اور اندر سے گاڑی صاف کرنے کا کپڑا لے کر اپنے ہاتھ کونیوں تک صاف کیے۔ میرے انداز بے نیازی سے ظاہر ہوتا تھا کہ میں شیلی کی طرف سے مطمئن ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹریفک سارجنٹ سے نمٹ لے گی۔ شیلی نے کہا، دیکھو آفیسر، گاڑی لے کر آتا ہے ڈرائیور، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کاغذات ہیں یا نہیں۔ ظاہر ہے جو کمپنی گاڑی بھیجتی ہے وہ ایسے تو نہیں بھیجتی ہوگی۔ میں نے نہ کبھی ڈرائیور سے پوچھا نہ کاغذات دیکھے۔ خیر اب دیکھ لیں، کیا یہ ڈرائیور ہے گاڑی کا؟ میرے جواب دینے سے پہلے شیلی نے کہا، یار یہ میرے شوہر ہیں، کمال کرتے ہو۔ سارجنٹ اس کے یار کہنے پر چونکا۔ گاڑی کون چلا رہا تھا؟ میں چلا رہی تھی۔ اور کون چلا رہا تھا؟ شیلی اب جارحانہ موڈ میں تھی۔ تم بولو مسئلہ کیا ہے؟ کوئی جرم کیا ہے میں نے؟ جرم نہیں کیا تو کیا میں نے آپ کو گپ شپ کے لیے روکا ہے جی؟ یار میں یہاں پہلے سے رکی ہوئی تھی، تم بعد میں آئے ہو۔ آخر تم کیا چیز ہو؟ تمہیں پتہ ہے یار کیا ہوتا ہے؟ سارجنٹ چیٹ گیا۔ ایسے یار یار لگاتی پھرتی ہو۔ شیلی چراغ پا ہوگی۔
زبان سنبھال کے بات کرو میرے ساتھ. میں ڈاکٹر شیلا خان ہوں اور میں برٹش نیشنل ہوں. ابھی برطانوی سفیر کو مطلع کر دوں گی تو وزارت خارجہ تک بات پہنچ جائے گی. اب سارجنٹ کی حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آئی. سر جی کیوں آ رہے کے متھے لگتے ہو؟ یہ تو دیکھ لو کہ گاڑی مرسیڈیز ہے. تمہارے آئی جی صاحب کے پاس بھی ہوگی تو رشوت سے خریدی ہوگی. تمہاری وائف نے ون وے کی خلاف ورزی کی تھی. کب کی تھی اور کہاں؟ پچھلے چوک سے. تم وہاں کھڑے تھے تو وہیں کیوں نہیں روکا تھا؟ مجھے رپورٹ ملی تھی ڈیوٹی پر موجود کانسٹیبل سے. اس نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ انہوں نے رفتار کی حد سے زیادہ تیز ڈرائیونگ کی. چھوڑ یار، ایک کانسٹیبل کی بات پر اعتبار کرتے ہو. شیلی نے پھر اسے یار کہہ دیا. ہم تو ادھر سے گزرے ہی نہیں، ادھر سے آئے ہیں. کیا تم اسے جھوٹ ثابت کر سکتے ہو؟ اچانک مجھے خیال آیا کہ جس لڑکی نے تمام عمر لندن میں گزاری ہو وہ فرانچ بھی جانتی ہوگی. زیادہ نہ صحیح، تھوڑی بہت ضرور سمجھ لیتی ہوگی. میں نے اسے پوچھا، تمہیں فرانچ آتی ہے؟ کیوں نہیں؟ اس نے حیرت کے رد عمل کو چھپا لیا. میں تمہیں فرانچ سکھا سکتی ہوں. تو پھر اس سے مت الجھو. اسے صرف 100 کا ایک نوٹ دے دو جس کے لیے یہ کھڑا ہے اور خواہ مخواہ کے قانونی مسائل پیدا کر رہا ہے. میرے پاس ٹریولر چیک ہیں اتفاق سے. کیا میں اسے ہوٹل کا پتہ دے دوں؟ بعد میں آ کے لے جائے. جی چاہتا ہے اس کا پیٹ پھاڑ دوں. میں نے ہنس کے کہا، سرکاری پیٹ ہے، عوام کے خرچے پر پلا بڑا ہے، میں دے دیتا ہوں جرمانہ. سارجنٹ کی حالت اب واقعی غیر ہو گئی تھی. اس نے ہوٹل کا نام بھی سن لیا تھا اور ہماری فرانچ اس کے خاک پلے نہیں پڑی تھی. میں نے اپنی جیب میں سے 100 کا ایک نوٹ نکالا. لو جناب، اب تو کوئی جرم نہیں کیا نا ہم نے، اب جاؤ، اللہ حافظ. اس نے ادھر ادھر دیکھا اور نوٹ لے لیا. ڈاکٹر صاحب تو ایسی ناراض ہو رہی ہیں. آخر ہمارا بھی فرض بنتا ہے. کوئی فرض نہیں، ایک نکتہ بڑھا دو، قرض. پبلک تمہاری مقروض رہتی ہے ہر وقت ہر جگہ، اور قرض وصول کرنے کے لیے تمہیں وردی پہن کے خوار ہونا پڑتا ہے. بڑی سخت ڈیوٹی ہے تمہاری. میں نے کہا. اچانک اس نے کہا، یہ داغ کیسا ہے؟ میں نے کونی کے پاس خون کی سرخی کو دیکھا. اس وقت میں ذرا بھی گھبرا جاتا تو اس کے دل میں شکوک پیدا ہوتے. یہ خون ہے. خون کس کا؟ ابھی کٹ لگ گیا تھا. میں نے جیب سے رومال نکال کے بڑے اعتماد کے ساتھ اس سرخی کو صاف کیا. کٹ تو مجھے نظر نہیں آ رہا. تو پھر کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے برہمی سے کہا. 100 سے زیادہ کے چکر میں پڑو گے تو مشکل میں پڑو گے. میری بیوی پاکستان میں نہیں رہی لیکن میں یہیں کی پیداوار ہوں. یقین نہیں تو زمان خان سے پوچھ لینا، اور کچھ ضرورت ہو تو ان سے میرا نام لے کر مانگ لینا. وہ فوراً روانہ ہونے کے لیے موٹر سائیکل کو کک مارنے لگا. ایک بات پوچھو سر جی؟ ناراض مت ہونا. یار پوچھو جلدی سے، اور سامنے سے گاڑی ہٹاؤ. شیلی نے بیزاری سے کہا. ڈاکٹر صاحب کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ ادھر سے آئے ہی نہیں ہو؟ اس نے شیلی کی طرف دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی. میں نے کہا، کیا تم ثابت کر سکتے ہو کہ ہم ادھر سے آئے تھے؟ اس نے روانہ ہوتے ہوئے کہا. ثابت تو آپ بھی نہیں کر سکتے سر جی کہ آپ کے بازو پر کوئی کٹ تھا اور خون آپ ہی کا ہے. جب وہ چلا گیا تو مجھے یوں لگا جیسے فرشتہ اجل میرے دروازے پر دستک دے کر لوٹ گیا ہو. معلوم نہیں کیوں اس نے اپنے شکوک کی تصدیق نہیں کی. عام حالات میں کسی وجہ کے بغیر ہی پولیس والے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جسے چاہتے ہیں مشکوک بنا دیتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات گئے اخبارات کی آخری کاپی پریس میں بھیج کر لوٹنے والے صحافی اور بعض اوقات سینما کا آخری شو دیکھ کر آنے والے انہیں مشکوک حالت میں پھرتے نظر آ جاتے ہیں یا محسوس ہوتے ہیں. بس اسٹاپ پر کھڑا ہوا کلرک، کام کے انتظار میں سرے راہ بیٹھا ہوا راج مزدور، نائٹ کالج میں پڑھانے والا پروفیسر، مشکوک کسی کو بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اور پھر اس الزام سے عزت و آبرو کے ساتھ بچنے کا جرمانہ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق ادا کرتا ہے. میرا ذاتی تجربہ یہ تھا کہ ان کے چنگل سے بچ نکلنے کا ہنر صرف صحافی جانتے ہیں، جن کی رسائی افسران بالا اور حکومت کے اعلیٰ حکام تک ہوتی ہے، اور جو خبر چھاپ کے رائی کا پہاڑ بھی بنا دیتے ہیں. ہم واضح طور پر انسپیکٹر کے شک کی زد میں آ چکے تھے، لیکن وہ شیلی کی برطانوی شہریت سے ڈر گیا اور فرانچ نے ہمارے غیر ملکی ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا. بیک وقت پاکستانی اور برطانوی شہریت رکھنے والے عام لوگ نہیں ہوتے، اور شیلی نے تو باقاعدہ دھمکی بھی دی تھی کہ وہ برطانوی ہائی کمشنر سے شکایت کر دے گی. میں نے برطانوی شہری ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا، مگر شیلی نے علل اعلان مجھے اپنا شوہر تسلیم کر لیا تو پھر یہ از خود ثابت ہو گیا کہ میں بھی عام آدمی نہیں ہوں. مرسڈیز فلیٹیز کا حوالہ برطانوی شہریت اور ڈاکٹر شیلی کے نام کا مجموعہ اثر یہ ہوا کہ انسپیکٹر نے ہم سے پنگا لے کر اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالنے سے گریز کیا.
اور 100 روپے غنیمت جان کے رخصت ہو گیا، لیکن وہ میرے لیے پریشانی کے بہت سے اسباب چھوڑ گیا تھا۔ گاڑی چلتے ہی میں نے کہا، شیلی، رفیق مر گیا۔ میں بہت نروس ہوں یار، خدا کے لیے ہر ایک کو یار کہنا چھوڑ دو۔ میں نے کہا، یہ امریکہ یا برطانیہ نہیں کہ جسے چاہا بڑی یا پال کہہ دیا، خصوصاً عورتیں۔ آئی ڈیم کیئر، تمہارے اس منافق معاشرے پر 100 بار لعنت بھیجتی ہوں میں۔ شیلی کا موڈ بے حد خراب تھا۔ مرد یار کہے تو اس کا مطلب ہے دوست، اور عورت کہے تو یاری کا مطلب ناجائز تعلقات۔ یہ مطلب نکالنے والے بھی تم مرد۔ میں پوچھتی ہوں، اچھا بحث مت کرو۔ میں نے بگڑ کر کہا، یہ وقت ہے اس معاشرے کی اخلاقی اقدار پر نکتہ چینی کا۔ تمہاری کار کی ڈکی میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اور وہ لاش کسی اجنبی کی نہیں، اس شخص کی ہے جسے تم اپنا خاص آدمی کہتی تھی۔ تمہیں افسوس نہیں ہے اس کی موت کا؟ افسوس ہے تو کیا میں جاہل عورتوں کی طرح چلا چلا کے رونے لگوں، سینا کو بھی کروں؟ یار وہ میری وجہ سے مارا گیا، مجھ سے زیادہ رنج کسی ہو سکتا ہے۔ شیلی نے افسردگی سے کہا، جس نے اسے قتل کیا وہ تمہیں بھی قتل کر سکتا ہے، یہ اس کی طرف سے پیغام ہے، دھمکی ہے۔ میں نے کہا، اس لیے تو میں نروس ہوں۔ کسی کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے ملتا ہے، معلوم تو ہونا ہی تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو دنیا اندھی یا بے وقوف ہے؟ میں نے کہا، تم ملنا چاہتے تھے اس سے میرے کمرے میں، وہ تلخی سے بولی۔ وہ کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہا ہے۔ یار مجھے کیا معلوم، وہ بولی۔ اچھا مجھے ڈرائیونگ کرنے دو۔ میں نے کہا، گاڑی روکو اور میری جگہ آ جاؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ فرض کرو کوئی تعاقب میں ہوا تو تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ میں نے کہا، تم دیکھتی رہو، اس مصیبت سے چھٹکارا تو حاصل کرنا ہی پڑے گا، کسی نہ کسی طرح۔ میں نے مرسیڈیز کو لاہور کی جانی پہچانی سڑکوں پر دوڑانا شروع کیا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں اپر مال RA بازار ایئرپورٹ سے واپس آتے ہوئے میں نے اندازہ کر لیا کہ اب کوئی بھی ہمارے تعاقب میں نہیں ہو سکتا۔ میں نے رفیق کے آخری الفاظ بھی شیلی کو بتا دیے جو اس نے مجھ سے کہے تھے اور جو اپنے خون سے لکھے تھے۔ شیلی نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی مگر ان الفاظ میں کوئی ربط تلاش نہ کر سکی۔ NUN یا ZUN۔ شیلی نے ایک ڈائری میں لکھ کے ادھر ادھر سے دیکھا۔ NUZZUZ ایک دم میرے ذہن میں حروف نیوز سائن کی طرح جگمگائے اور پھر مسلسل جلنے بوجھنے لگے۔ ZUN، دیٹ از رائٹ، رفیق انہی کا تو PA تھا۔ ZU نقوی صاحب کا۔ شیلی نے ماتھے پر ہاتھ مارا، حد ہوگی یار، یہ تو سامنے کی بات ہے۔ یہی تو انسانی ذہن کا مسئلہ ہے، الجھن اور پیچیدگی میں پڑ جاتا ہے۔ چراغ تلے اندھیرا نظر نہیں آتا اور وہ ہر طرف روشنی ڈھونڈتا رہتا ہے۔ مگر اسے نقوی صاحب کا نام لکھنے سے کیا فائدہ ہوا؟ میں نے کہا، اسے کیا فائدہ ہوتا، وہ تو مرتے مرتے کچھ بتا گیا ہے، اب سمجھنا ہمیں چاہیے۔ یار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں واپس کیسے جاؤں گی؟ وہاں تو میں بالکل اکیلی ہوں۔ شیلی نے کہا، تم نے مزید عقل مندی یہ کی تھی کہ فلیٹیز ہوٹل کا نام بھی لیا تھا اس انسپیکٹر کے سامنے۔ میں نے، مجھے یاد نہیں، وہ بے خیالی میں بولی۔ تم نے کہا تھا کہ اسے فلیٹیز بلا کے پیسے دوں گی، لیکن اس سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ جنہوں نے رفیق کو عین فلیٹیز کے دروازے پر قتل کیا انہیں معلوم ہے کہ تم اسی ہوٹل میں ہو۔ ہوٹل کے دروازے پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بولی۔ ممکن ہے چند منٹ پہلے قتل کیا ہو، لیکن کس لیے؟ یار یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا نا، میرا مطلب ہے ایک آدمی کی کلائی کاٹنا، اسے باندھنا۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ اس کے ساتھ ہی آئے تھے، وہ کم سے کم 2 ہوں گے۔ انہوں نے رفیق کو پہلے ہی باندھ کے اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کے ڈکی میں ڈال دیا ہوگا۔ ہوٹل کے باہر گاڑی پار کر کے انہوں نے صرف یہ کیا ہوگا کہ ڈکی کھولی اور کسی خنجر سے اس کی کلائیاں کاٹ دی۔ شاید ایک نے یہ کام کیا اور دوسرے نے چابی اندر پہنچا دی۔ راستے میں تو رفیق کو باندھ کے ڈالنا مشکل تھا۔ وہ گاڑی سے ساتھ روانہ ہوئے ہوں گے اور ظاہر ہے وہ ایسے لوگ تھے جن پر اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ اس سکندر، اب میرا کیا ہوگا؟ میں وہاں واپس کیسے جاؤں گی؟ میرا تو سامان بھی ہوٹل میں پڑا ہوا ہے۔ یہ بعد میں سوچیں گے، میں نے کہا۔ اس نے تائید میں سر ہلایا۔ ہاں، پہلے اس سے تو جان چھڑا لے۔ کیا تم پولیس اسٹیشن جا رہے ہو؟ پولیس اسٹیشن؟ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ پھر لاش کو کہاں چھوڑو گے؟ رفیق کے گھر کا بھی تو پتہ نہیں مجھے۔ شیلی نے کہا، اپنے بھائی کے ساتھ رہتا تھا، بھابھی سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ بیوی بچے تھے؟ نہیں یار، ابھی شادی نہیں کی تھی بیچارے نے۔ شیلی نے کہا، اچھا ماں باپ بھائی بہن؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی نہیں۔ چلو یہ بھی اچھا ہی ہے، مرنے والا تو مر جاتا ہے، دکھ چیلنے کے لیے رہ جاتے ہیں لوایقین۔
بھائی کی بیوی تو خدا کا شکر ادا کرے کہ جان چھوٹی، پھر بھائی بھی صبر کر لے گا۔ میں نے کہا میرا کام کچھ آسان ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب بھی معلوم ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ تم نے رفیق کو ٹیلی فون کر کے بلوایا تھا؟ میں نے کہا تو اور کیسے بلواتی یار، خود جاتی۔ کہاں فون کیا تھا؟ میں نے کہا نقوی صاحب کے گھر۔ شیلی نے کہا یہ تم کدھر جا رہے ہو؟ اپنے گھر۔ خاموش بیٹھی دیکھتی رہو، اب جو کچھ میں کروں گا اپنی ذمہ داری پر کروں گا۔ میں نے کہا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت تم کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو سکتی تھی۔ اس نے مجھے شکر گزار نظروں سے دیکھا۔ تھینک یو یار۔ اب اپنے دماغ سے نکال دو یہ خیال کہ تمہارے بھیا کو تمہارے پاکستان میں موجود ہونے کا علم نہیں تھا۔ اسے تو تمہارے کمرے کا نمبر بھی معلوم ہوگا، ڈاکٹر شیلا خان عرف غزالہ سہگل۔ تم کیوں مجھے دہشت زدہ کر رہے ہو؟ میں تمہیں حقائق سے باخبر کر رہا ہوں۔ دہشت زدہ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا ڈیر شیلی۔ جب جب جو ہونا ہے تب تب سو ہوتا ہے۔ یہ بڑا عظیم مقولہ ہے۔ کس کا؟ کسی کا بھی ہو، مطلب یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہو، اور خدا کو کیا منظور ہوتا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ چنانچہ فکر مند یا پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا جہاں میں تمہیں لے جا رہا ہوں وہ میرا آبائی گھر تھا، بلکہ ہے، مگر میں وہاں نہیں رہتا۔ تو پھر اب کون رہتا ہے وہاں یار؟ یادیں۔ میں نے کہا ممکن ہے تمہیں وہ گھر آسیب زدہ لگے، یادیں خوشگوار نہ ہوں تو آسیب بن جاتی ہیں۔ وہاں کیا کام ہے؟ آج میں اور تم وہیں رہیں گے، تمہیں ڈر تو نہیں لگے گا نا؟ اس نے مجھے بے یقینی سے دیکھا۔ یار ڈر کس سے؟ تم سے؟ اس لاش سے۔ رفیق کی لاش بھی تو ہوگی۔ میں نے کہا معلوم نہیں تم کیا کرنا چاہتے ہو، رات بھر ہم اس لاش کے ساتھ بیٹھ کے کیا کریں گے؟ میں نے کہا مجھے ذرا سوچنے دو، رنگے ہاتھوں پکڑے جانے سے تو بچ گئے، لیکن اب اس لاش کا ڈسپوزل تو باقی ہے۔ کیا یہ کار واقعی کرائے کی ہے؟ ہاں، ابھی ایسے ہی کام چلا رہی تھی، میں سیٹل ہو جاتی تو شاید کوئی گاڑی خرید بھی لیتی۔ جس رینٹ کار سروس سے تم نے گاڑی منگوائی تھی وہ تمہیں جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں یار، میں نے تو رفیق سے کہا تھا، رفیق سے انتظام کرایا تھا، نام پتہ اس کا تھا، ضمانت اسی کی تھی۔ جو بھی گاڑی لے کر آتا تھا وہ تمہیں جانتا تو ہوگا؟ نہیں، رفیق کہہ دیتا تھا کہ گاڑی ہوٹل پہنچا دو، کوئی ڈرائیور چابی ریسیپشن پر چھوڑ جاتا تھا۔ ایک عرصے بعد میں پھر ماڈل ٹاؤن میں تھا، جہاں کے سب راستے میرے جانے پہچانے تھے۔ گھنے پرانے درختوں کے نیچے خستہ حال سڑکوں پر شام کے سائے اترنے لگے تھے۔ پرانی وضع کی کوٹھیوں کے سبززاروں میں نئی بہاروں کا شوخ رنگ نمایاں ہو رہا تھا۔ جھاڑیوں اور پودوں نے پتوں کا لباس پہن لیا تھا، لیکن مجموعی طور پر گرد و پیش کے ماحول میں کوئی نمایاں تبدیلی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کہیں کسی کوٹھی پر نیا رنگ ہوا تھا یا کسی نے سامنے کے حصے کو بدل کے جدید طرز تعمیر کا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ مرحوم نواب خسرو جمشید کا چلا ہوا محل اسی طرح ویران اور غیر آباد پڑا ہوا تھا۔ اس کے ایک گوشے میں ان کے جد امجد کی قبروں پر سنگ مرمر کی 12 تری کے سائے میں ایک ملنگ ٹائپ فقیر سویا پڑا تھا۔ کسی دن وہ اس قبر پر گوٹے والی لال ریشمی چادر ڈال دے گا، اس کے سرانے اگربتیاں جلا دے گا اور چاروں طرف رنگین چادریں لٹکا کے چھت پر کوئی جھنڈا لگا دے گا۔ زیادہ چالاک اور پروفیشنل ہوگا تو کتبہ بدل ڈالے گا، یا اسی میں نام کے آگے پیچھے القاب و آداب کا اضافہ کر کے سابق نواب کی قبر کسی فرضی پیر کے آستانے میں بدل کے خود گدی نشین ہو جائے گا۔ 2-4 سال بعد یہ جگہ مرجع خلائق بھی بن جائے گی۔ میرے اپنے گھر کا پھاٹک بند تھا۔ میں نے کار سے اتر کے خاصی مشکل سے کھولا، مگر اس بات کا خیال رکھا کہ گاڑی کے گزر جانے کے بعد پھاٹک پھر پہلے کی طرح بند نظر آئے۔ نیم پختہ سڑک سے پھاٹک تک کچے راستے پر ٹائروں کے نشانات بن گئے تھے۔ میں نے گاڑی صاف کرنے والا کپڑا زمین پر مار کے ان نشانات کو مٹا دیا۔ آگے پختہ فرش تھا جس پر باریک گرد جمع تھی۔ گاڑی اس پر سے گزرتی تو ٹائروں کے نقش 2 متوازن لکیروں پر ضرور نظر آتے۔ یہ سراغ مٹانے کا ایک مشکل طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ بعد میں ڈنڈے والا برش لے کر پورے راستے کو صاف کر ڈالوں، لیکن میں نے ایک آسان طریقہ سوچ لیا۔ میں نے گاڑی کی ڈکی میں سے کپڑے کا کور نکالا۔ رفیق کی لاش اس کور کے اوپر ہوتی تو کپڑا خون سے تر ہوتا، مگر اسے لپیٹ کر بنڈل کی طرح ایک کونے میں ٹھونس دیا گیا تھا۔ میں نے کور کو پچھلے بمپر کے ساتھ ایسے باندھا کہ جب گاڑی چلے تو فرش پر پھیلا ہوا کور خود ہی مٹی صاف کرتا جائے۔ شیلی یہ سب دیکھ کر حیران تھی اور عادتاً اس نے مجھ سے بہت سوالات بھی کیے تھے، مگر میں نے اسے ایک جواب دے کر خاموش کر دیا تھا کہ بعد میں بتاؤں گا، ابھی چپ چاپ دیکھتی رہو۔ میری ترکیب کامیاب رہی۔
اب کوئی بھی سراغ دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ گیٹ سے کوئی گاڑی اندر گئی ہوگی۔ پرانے خالی گیراج کا گیٹ کھول کے میں نے شیلی کو اشارہ کیا کہ وہ گاڑی اندر لے جائے۔ گیٹ کھولنے کے لیے مجھے اس کی کنڈی میں لگا ہوا زنگ خوردہ تالا توڑنا پڑا، اور اب اس تالے کو پھر بند کرنے کے لیے چابی میرے پاس نہیں تھی۔ گیراج میں اندھیرا ہو گیا تھا۔ میں نے سوئچ آن کیا تو لائٹ چل گئی۔ گیراج کا پچھلا راستہ اندر سے مکفل تھا اور اس کی چابیاں وہیں دیوار پر لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے اسے تائید عزتی سمجھتے ہوئے کفل کھولا اور شیلی کے ساتھ سٹور سے گزر کے کچن میں پہنچ گیا۔ اب تم یہاں ٹھہرو، میں نے کہا۔ کیوں؟ یار تم کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے؟ میں نے اسے تسلی دی۔ کہیں نہیں جا رہا ہوں، ذرا یہ تالا باعث گیراج میں لگا دو، ڈرو مت، یہاں بھوت نہیں رہتے، آج آ گئے ہیں رہنے کے لیے۔ شیلی نے گرد سے اٹے ہوئے کچن کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ میں کچن کی کھڑکی سے باہر گیا اور گیراج کی کنڈی لگا کے پھر وہ تالا ڈال دیا جو عرف عام میں علی گڑھ کا تالا کہلاتا تھا۔ اس پر بھی زنگ کی افراد تھی اور میں نے پوری کوشش کی کہ یہ زنگ اصل حالت میں موجود رہے۔ لان کے آخری حصے میں اور گیراج کے سامنے بہت سے تختے، ایک سیڑھی، ایک پرانا ڈرم اور زنگ سے سبز ہو جانے والے سریے کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں احتیاط سے اٹھایا اور گیراج کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ سیڑھیاں دروازے کے سامنے یوں کھڑی کر دی جیسے پہلے بھی گیراج کی چھت کی صفائی کے لیے رکھی جاتی تھی۔ تختوں کے بعد ڈرم رکھتے ہوئے میں نے اسے زور سے لڑکایا۔ ڈرم کے اندر سے خشک چونے کے ڈلے باہر گرے اور ڈرم کی چادر پر سے سیاہ پٹریاں فرش پر پھیل گئی۔ سریے کے ٹکڑوں کو میں نے تختوں پر آڑا ترچھا ڈال دیا۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ میں نے اپنی کارکردگی کا جائزہ لیا اور مطمئن ہو گیا۔ یوں لگتا تھا کہ یہ سب کاٹھ کباڑ یہاں برسوں سے پڑا ہوا ہے۔ یہ خیال کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا تھا کہ راستہ صاف کیے بغیر کوئی گاڑی اندر جا سکتی ہے۔ سامنے والے حصے میں پورچ کے نیچے برآمدے میں کھلنے والے دروازے سے نچلی منزل کی کھڑکیوں تک سب شیشوں پر گرد کی تہ خود اپنی قسم پرسی کی داستان کہتی تھی۔ اوپر کی منزل کی حالت بھی مختلف نہ تھی۔ منڈیروں پر اور چھجوں پر خس و خاشاک جھول رہے تھے، اور آشیانے بنانے والے پرندوں کو یقیناً یہ اطمینان حاصل ہوگا کہ وہ صفائی پسندی کے نام پر آشیانے اجاڑنے والوں کی چیرہ دستی سے محفوظ ہیں۔ لان میں گھاس سوکھ گئی تھی یا بے ہنگم طریقے پر بڑھ گئی تھی۔ پھولوں کے تختے ویران تھے، اجڑے ہوئے چمن کے شجر سوال کرتے محسوس ہوتے تھے کہ نگری نگری پھرنے والے لوٹ کر کب گھر آؤ گے؟ میرے پاس نہ کوئی جواب تھا، نہ وعدہ اور نہ حرف تسلی۔ رابعہ کے رویے کی تبدیلی نے میرے احساس جرم کی پیشیمانی اور بڑھا دی تھی، اور امیدوں، حسرتوں، خواہشوں کے گلاب بن کھلے مرجھانے لگے تھے۔ وہ وقت ابھی میرے تصور کی دسترس میں بھی نہ تھا جب میں بلاخر غم دو جہاں سے فراغت پا کے اس رنگوں سے دمکتے، روشنیوں سے جگمگاتے، خوشیوں سے مہکتے گھر کے خجلے عروسی میں اپنی شریک زندگی سے پورے اعتماد، خلوص اور یقین کے ساتھ کہہ سکوں کہ میرا یہ گھر اب تمہارا ہے۔ مجھ سمیت ان بے بہا یادوں کے خزینے سمیت جن سے میری زندگی عبارت تھی، اور ان سب توقعات اور نیک خواہشات سمیت جن کے ساتھ میرے باپ وزیر خان نے یہ امانت مجھے سونپی تھی۔ میں لوٹ کے اندر گیا تو شیلی کچن کا دروازہ تھوڑا سا کھول کے اندر جھانک رہی تھی۔ میں نے اپنے پیچھے دھڑ سے دروازہ بند کیا تو وہ چیخ مار کے اچھل پڑی۔ یار ابھی میرا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ اسے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ایسے اندر کیا دیکھ رہی ہو؟ چلو تمہیں اندر سے دکھا دوں۔ یہ گھر میرے والد نے بنایا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا بچپن اسی گھر میں گزرا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں لندن چلا گیا اور میرے والد سے یہ گھر چھین لیا گیا۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، معلوم نہیں کیوں۔ اپنا سب کچھ چھاڑ دیا مگر مجھے خبر بھی نہ ہونے دی۔ پھر ان کو یہاں قتل کر دیا گیا اور مجھے ابھی تک ان کے قاتلوں کی تلاش ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے یہ گھر بہت زیادہ قیمت ادا کر کے پھر حاصل کیا تھا، اس امید میں کہ ایک نہ ایک دن یہ پھر آباد ہوگا، لیکن معلوم نہیں وہ دن میرے مستقبل میں کہاں ہے، کتنی دور ہے۔ شیلی بڑی دلچسپی سے پرانے گھر کی ہر چیز کو دیکھتی جا رہی تھی۔ یہ فرنیچر، پردے، قالین، یہ اتنے پرانے تو نہیں لگتے۔ مٹی بہت پڑی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ سب رابعہ نے خریدے تھے اس گھر کو پوری طرح آباد کرنے کے لیے، بڑے شوق سے۔ اس کا ذوق بھی برا نہیں، برا کچھ بھی نہیں سوائے میرے نصیب کے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ شیلی ہنس پڑی۔ نصیب کو کیوں الزام دیتے ہو یار؟ اس لیے کہ اور کسی کو الزام نہیں دیا جا سکتا۔ قصور شاید صرف میرا ہے، میرا دماغ خراب تھا یعنی اب نہیں ہے؟ وہ مشکوک لہجے میں بولی۔ میں نے مسکرا کر کہا،
شاید تم میرا دماغ درست کر دو گی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ الٹا تم مجھے پاگل کر دو گے۔ ابھی سے میرے اعصاب جواب دینے لگے ہیں یار۔ خاک اعصابی امراض کی ماہر ہوں میں نے کہا تمہیں کیسی لگی یہ جگہ؟ اس نے فلسفیانہ موڈ میں کہا جگہ نہ کوئی اچھی ہوتی ہے نہ بری، رہنے والے کھنڈر میں خوش رہتے ہیں ورنہ محل میں رہ کے بھی روتے رہتے ہیں۔ زندگی یہ ایک رویہ ہے یار، ایٹیٹیوڈ۔ اس کے مثبت یا منفی ہونے پر ہی سب کچھ منحصر ہے۔ ویسے میں یہاں خوش رہ سکتی ہوں کیونکہ اس میں ایک دلکشی ہے، رومانٹک قسم کی، جس کا تعلق روایات سے اور گزرے ہوئے وقت کی اچھی یادوں سے ہوتا ہے۔ بس ضرورت ہے اس جگہ کو اوور ہال کرنے کی۔ اس کی ظاہری صورت نہ بدلی جائے لیکن کلر اسکیم ایک دم نہیں ہو، اور یہ سامان، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ڈرائی کلیننگ اور نئی پالش وغیرہ کی ضرورت ہوگی، ڈیکوریشن بھی اس کی۔ میں نے کہا ڈاکٹر شیلی، آپ سے انٹیریئر ڈیکوریشن پر مشورہ نہیں مانگا تھا میں نے، نہ یہ آپ کا کام ہے۔ وہ کچھ شرمندہ ہوئی۔ سوری یار، میں بس ایسے ہی سوچنے لگی تھی، بآواز بلند سوچ رہی تھی۔ خیر یہ بتاؤ کہ یہاں کیوں آئے ہیں ہم؟ اس لیے کہ ہم اور کہیں نہیں جا سکتے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ آج رات تم فلیٹیز میں واپس جاتی تو صبح تک پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ ابھی تک تم مجھ سے نہیں ملی تھی۔ اگر دلاور کو تمہارے بارے میں یہ معلوم تھا کہ تم پاکستان میں ہو تو وہ تم پر نظر رکھے یہ دیکھ رہا تھا کہ تم کیا کرتی ہو۔ مجھ پر تو اس کی نظر بہت پہلے سے ہے۔ اب اس نے اپنا پیغام بالکل لگی لپٹی رکھے بغیر پہنچا دیا ہے کہ مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو تمہارا انجام بھی رفیق سے مختلف نہیں ہوگا۔ ہوٹل میں وہ کیا کر سکتا تھا آخر؟ وہ سوچنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ پاکستان ہے اور چودھری دلاور کے ذہن کو تم کبھی سمجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکو گی۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ویسے تو زندگی اور موت خدا کی ہاتھ میں ہے، لیکن اب تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ تمہارا مجھ سے ملنا تمہارے بھائی کو سخت ناگوار گزرا ہے۔ میری مانو تو واپس لندن چلی جاؤ اور وہیں سکون سے رہو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنے ارادے اتنی جلدی نہیں بدلتی یار۔ دلاور سے نہ میرا کوئی رشتہ ہے، رشتہ تو ہے، میں تسلیم نہیں کرتی ایسے رشتوں کو۔ مجھے اس سے کوئی دشمنی بھی نہیں، مگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے میری دولت ہتھیا لے گا یا مجھے ختم کرا دے گا تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس کے لیے۔ میں اپنی حفاظت خود کرنا جانتی ہوں، اور اب تو یہ ذمہ داری تم نے بھی قبول کر لی ہے۔ میں نے نہیں ڈاکٹر شیلی، یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ پھر یہاں کیوں لائے ہو مجھے یار؟ جانے دیتے واپس اپنے ہوٹل۔ اس نے خفگی سے کہا۔